رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. رب فرماتا ہے کہ حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں چلے گا اللہ کو. ایمان والوں کو تو چلو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مل رہا موقع، ان کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. ان کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ڈاج کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اور نہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ میں آ گیا. اور یہاں پہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ظاہر و باطن کا جو تضاد ہوتا ہے یہ بہت بڑا عیب ہے اپنے آپ میں ان جنرل. اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک اور کیٹیگری عرض کر دیتا ہوں. منافق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے منافق جو حکمن منافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اعتقادی منافق، اعتقادی بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اور ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ the traits of منافقین are there، یعنی جو آپ نے وہ سنا نا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، وہ جو وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت دیجیے تو خیانت کرے، اور زبان کا وہ گندا ہو، اس طرح کی باتیں. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ صرف ٹریٹس ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگر کسی میں دیکھیں تو کہ دیکھو یہ منافق جا رہا ہے، اس طرح نہیں کہیں گے. وہ اعتقادی منافق نہیں اس کو کہیں گے. اعتقادی منافق وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا اپنے عقائد کے اعتبار سے منافق ہوگا. اگین وی گو بیک ٹو دا کور آف دا تھنگس، ٹھیک ہے. اس کی جو سوچ وہ ہوگی جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا اس سے مخالف ہے، ٹھیک ہے. اس کو منافق اعتقادی کہیں گے. ادروائز جو عام طور پہ ہم چیزیں سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جیسے میں نے بھی کہا کہ جس کا ظاہر و باطن ایک نہ ہو وہ منافق ہے. تو اگر ہم اس بنیاد پہ لوگوں کو اعتقادی منافق بنانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے تو بہت مشکل ہے کوئی ایمان والا بچے گا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ والی ٹریٹس میں نہیں آتا. یہ ان کی یعنی اس ٹریٹس کے اندر، ان کی عادتوں کے اندر، ان کی نقلوں کے اندر تو آتا ہے. بری بات ہے یقیناً ہمیں اس کو اپنی سیلف اسکروٹنی سب سے پہلے، جب ایسی باتیں جب بھی سنیں تو کسی اور کو ذہن میں لانے کی بجائے اپنے آپ کو لایا کریں. میں ایسا تو نہیں ہوں، پہلے تو یہ سوچیں، ٹھیک ہے. جب اس میں آئیں گے تو پھر دوسروں کی شکلیں نہیں آئیں گی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اصل بات ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا آپ نے. تو ظاہر و باطن کا تضاد ایک بڑا عیب ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ہم سب اپنے ظاہر و باطن میں ایک ہو جائیں، اچھے والے ایک ہو جائیں انشاءاللہ. ظاہر و باطن کے جو عیب والے تھے لوگ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی موجود ہوتے جی جو ہوتے تھے، اور اس بات کی اجازت تھی اس وقت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی تھے، لیکن ایک مخصوص وقت تک ان کو اجازت تھی کہ یہ آتے بھی رہیں. ہاں پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ حضور اسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے، اور آپ نے کہا کہ یا فلاں فلاں اخرج انت منافق، یا فلاں فلاں اخرج انت منافق، یا فلاں فلاں اخرج انت منافق، کہ نکل جاؤ تم فلاں کے بیٹے فلاں ہیں، تم بھی منافق ہو، تم بھی منافق ہو، تم بھی منافق ہو. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ داڑھیوں سے پکڑ کے ایک بار دھکے رہتے تھے، تو نکل جاؤ تم دوستوں منافق ہو. یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو دیر از اے ٹائم، یاد رکھیں ہمیشہ دین کے مزاج کو سمجھیں. وی ہیڈ سم فیزز. مکہ کی زندگی کا ایک اپنا فیز ہے، اس کے احکام مختلف ہیں. پھر مدینہ شریف کی جو شروعاتی زندگی ہے اس کے احکام مختلف ہیں. پھر جب جنگوں وغیرہ سے فارغ ہوئے ہیں، جب ہم نے لاز بنایا ہے، جب ہم نے چیزوں کو مضبوط کیا ہے، جب ہماری پاور اپنی جگہ پہ ہے، پھر احکام مختلف ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیر آر سم ویز. وہ بھی آپ پوچھ رہے تھے نا کہ وہ طائف والوں نے پتھر مار دیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ نہیں، میں دعا یہ کرتا ہوں کہ نہیں، ان کو نہیں پتہ، انہیں پتہ ہی نہیں میں کون ہوں. یہ آپ کی رحم دلی تھی، ٹھیک ہے. یا جس وقت آپ کا بوائیکاٹ کیا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے شاید یہ بات کم لوگوں کو پتہ ہوگی، لوگ سیرت سے زیادہ واقف نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں نے، آپ کے اپنے گھر والوں نے، خاندان والوں نے بائیکاٹ کر دیا. اور اس بائیکاٹ کے اندر سوشل بائیکاٹ، اس سوشل بائیکاٹ کے اندر 2 سال گزارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں رہ کر، اور پہاڑوں میں رہ کے پتے کھا کر گزارا کیا، ٹھیک ہے. اس وقت کے احکام ڈیفرنٹ تھے. تب اللہ نے نہیں کہا کہ ان کو مارو، تب وہ لوگوں پہ کھلے عام ظلم کرتے تھے. اس وقت حکم تھا کہ بس چپ کر جاؤ، کوئی بولے نہ آگے سے، کھاؤ مار. لیکن ایک دور ایسا بھی آیا،
ٹھیک ہے. اللہ پاک میں چن چن کے مارو, ان کی ہڈی ہڈی علیحدہ کر دو. ٹھیک ہے, دیر از اے ٹائم فار ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, وہ اللہ پاک کی حکمت ہے اس. ابھی بھی تو ایک اب ہم اسی کیفیت میں ہیں ابھی کہ ہم اپنے سامنے غزہ لٹتے دیکھ رہے ہیں, اپنے سامنے بچے مرتے دیکھ رہے ہیں, اپنے سامنے چیزیں دیکھ رہے ہیں. وی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو بٹ ٹو سی, دیٹس اٹ. ہم نہیں کچھ کر سکتے اور ہم پہ وہ کیفیت ہے اس وقت. لیکن کبھی اللہ کرے انشاءاللہ جب وقت آئے تو پھر ہم وہ بھی دکھائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فیزز ہوتے ہیں. آپ جب ان کو سمجھ جائیں گے نا, اس میں بڑا کچھ چھپا ہوا ہے انشاءاللہ. یہ جب سیرت اچھے انداز سے سمجھ آئے گی نا, you will understand a lot of things, a lot of events of the world. اللہ نے اگلی بات بڑی خوبصورت کہی ہے یہاں پہ, یہ بڑی اہم بات. اللہ نے فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے. ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ مریض ہیں دل کے, یہ والا دل نہیں, روح والے دل کی بات ہو رہی ہے. جس پہ ڈاٹ آتا ہے نا اسی کی بات ہو رہی ہے. یہ مریض لوگ ہیں, تو کیا ان کا علاج کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں. فزادہم اللہ مرضا, اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے مرض کو اور تیز کرتا ہوں. بڑی مزے کی بات ہے اس میں. مرض کیا تھا؟ ان کو حسد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا, یہ حسد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منافق کے بارے میں علماء کرام نے واضح فرمایا, یہ وہ ہیں جن کو رسول کریم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا دین, اس کا بڑھنا, کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا آمادہ ہونا. آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی ڈیوٹی تھی دن سے رات تک مکہ کے گیٹس کے اوپر کہ وہ لوگوں کو روکتے تھے, کہتے تھے کہیں یہ رسول اللہ سے نہ ملنے. باقاعدہ یعنی ڈیوٹی لگتی تھی. تو اس وقت سے اس وقت تم, اس وقت سے اس وقت تم, اس وقت سے اس وقت تم. نئے نئے تاجر آتے, وہ کہتے خبردار یہاں پہ ایک بندہ آیا ہوا ہے, وہ جادوگر ہے معاذ اللہ, جو ان سے مل لیتا انہیں کا ہو جاتا, خبردار ان سے ملنا نہ. اتنا حسد تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل میں حسد ہے رسول اللہ سے, ان کے دل میں مرض ہے رسول اللہ کے بارے میں. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب کی شان اور بڑھاؤں گا, ان کے دل, ان کا مرض اور بڑھتا رہے گا. تو آج بھی سمجھ میں آ گیا کہ جس کے دل میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرض ہو, تو اللہ پاک نے ایمان والے کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی اور شان بیان کرتے ہیں, تو ان کا مرض اور بڑھتا ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کے مرض میں اور اضافہ فرمایا. ولہم عذاب علیم, اور فرمایا کہ پھر یہاں تک نہیں ہے, یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, آگے مزید بھی ہے ان کے لیے. تو انہوں نے ان کی بیماری میں اضافہ کیا, اور ان کے لیے ان کے اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب بھی تیار. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی یہ بات آگی, بدعقیدگی کتنی تباہ کن ہوتی ہے. بدعقیدگی ایک مرض کا نام ہے. ٹھیک ہے, عظمت و شان سے سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلنا, یہ ایک دلی مرض ہے. اللہ پاک اسے محفوظ رکھے ہم سب کو, آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اہم بات ہے. دل کی ویسے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے بھی ہم نے ایک بیماری کا ذکر کیا ہے, دل کی تقریباً 72 بیماریاں ہوتی ہیں کم از کم. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے, ہم اس لیول پہ بھی پہنچیں کہ ہم ان کو سمجھیں اور پھر ان کو ختم بھی کریں انشاءاللہ العزیز. اچھا, یہاں پہ 3 صورتیں ویسے عموماً ہیں. پہلی بات یہ کہ ظاہر ہے وہ منافقین جو تھے, ان کا زور, دبدبہ, ان کے معاملات, ان کی ریاست, ان کی حکومت, ان کی طاقت, ان کا وڈیرا پن, ان کی چودراہٹ, یہ چھن رہی تھی. تو یہ بھی چھنتی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک تکلیف تو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے ایم پی ایم اے کی سیٹ چھن جائے تو پریشان تو ہوتی ہے نا. تو بعض اوقات وہ ریونج میں آ کے وہ لیں مار دیتا ہے, دوسرے کو مروا بھی دیتا ہے, چیپ سے چیپ حرکت کرتا ہے. اٹس ون آف دا ایگزامپلس. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی اسی طرح سے ایک مرض تھا, اس بات کی تکلیف تھی. ٹھیک ہے, پھر وہ جو میں نے کو بتا دی ایک بات کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین کے اعتبار سے ان کو یہ تکلیف تھی, ہمارے خداؤں کو چھوڑ کے اور نیا اور معاملہ, اور یہ کیسے, اور اس طرح ایک بڑا اس کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے, اور پھر جیسے جیسے وحی میں اضافہ ہوا, اچھا پھر وہ جو غربا اور ایسے لوگ جن کو بھی پوچھتا نہیں تھا, ان کو سٹیٹس ملنا شروع ہو گیا. اس بات کا اور تکلیف تھی ساتھ. ٹھیک ہے, جیسے جیسے وحی آتی, پاور بڑھتی, لوگ زیادہ ہو رہے ہیں, ان کے وہ بندے آنا شروع ہو گئے, یہ نہیں چلتے رہتے. تو یہ وہ سارے امراض ہیں, ان میں سے ایک ہی یہ ساری وجوہات ہیں جن کے بارے میں معاملہ ہوا. تو یہاں پہ ایک اور بات جسے میں جاگی, نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس بات کے اوپر؟ ان کے اس جھوٹ کے اوپر. تو سمجھ میں آ گیا کہ جھوٹ بولنا ایک بڑا عیب ہے, بہت بڑا عیب ہے, بہت بڑا ہے. آپ کو پتا اگر کوئی شخص
کسی نالے کے پاس رہتا ہوں نا، گندے نالے کے پاس، تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہ بو آنا بند ہو جاتی ہے. اٹس نارمل فار دیم. جو پاس سے نیا گزرنے والا ہوگا نا وہ سانس روک کے گزرے گا، لیکن لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا، کبھی سوچا ہوگا آپ نے ایسا کیسے رہ لیتے ہیں لوگ؟ تو ان کی ناک اٹ چکتی ہے اس حوالے سے. اللہ نے ہمارا باڈی کا اسٹرکچر بڑا خوبصورت بنایا ہے کہ یہ ہائیلی اڈاپٹیو ہے. ہائیلی یعنی آپ یہاں رہتے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے 55 ڈگری کی گرمی بھی سہ لیتے ہیں. آپ کینیڈا شفٹ ہو جائیں تو -55 ڈگری بھی آپ سہ لیں گے، باڈی اس کے مطابق تیار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جس طرح کا ماحول ملے گا اس طرح آپ ہو جائیں گے. اسی طرح خوشبو کے اوپر بھی ہے. چلیں آپ کو ٹپ بھی دیتا ہوں. جب پرفیومز لگاتے ہیں ایک ہی طرح کا پرفیوم نہ لگائیں، کہ جب ایک ہی طرح کا لگائیں گے آپ کو خوشبو آنا بند ہو جائے گی. دوسروں کو آئے گی لیکن آپ کو آنا بند ہو جائے گی. آپ لگتا 2 نمبر لے لیے میں نے، 2 نمبر نہیں ہوتی. تو خوشبو بدل کے لگائیں. ٹھیک ہے، کبھی کوئی تو کبھی کوئی، تو اس سے کہ آپ کے ناک اٹے گا نہیں اس سے. ٹھیک ہے، دین یو ول فیل دا ڈفرینس آف ڈفرینٹ پرفیومس. ٹھیک ہے، تو جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ یہ اتنی گندی چیز ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین یہ سارے سچائی تھے نا، تو ان کے دور میں اگر کوئی بولتا نا تو ان کو شدید بو آتی تھی اس شخص میں سے. جھوٹ کی اپنی بو ہے اور اس بو سے دور ہو جاتے تھے. لیکن ہم اتنا اس طرح کی بیماریوں میں اٹ چکے ہیں کہ ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا. اللہ محفوظ کرے. تو جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے، جھوٹ. تو جہاں ہم رمضان میں اس بات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ٹریکر بنائے ہیں، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنا. تو اس میں اگر ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایک سخت اپنے پہ آپ نے خود پہ ڈیوٹی لگا لینی اپنے آپ کی کہ میں نے اپنی اسکروٹنی اس کے اوپر کرنی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. واٹ سو ایور ہیپنس میں نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے معاملات ہیں. حضور اسلام کی حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل، جو کہ باطل ہے یہ، یعنی جھوٹ چھوڑنے والی ہی چیز ہی ہے، تو جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنا دیا جائے گا. اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی واضح حدیث پاک ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول نے موٹیویٹ کس بات پہ کیا ہے کہ سچ بولنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے نا. اگر آپ ایٹ لیسٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ رائٹ، تو وہ کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ یہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، آف کورس مجھے پتہ ہے کہ آپ بیان سنیں اور اگلے دن ہی آپ ون آف دا اینجلز ہو جائے. نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بات کم مولوی صاحب بتاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے یو ہیو ٹو اسٹرگل، یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، بار بار گرنا پڑے گا، بار بار مشکل لگے گا، بار بار چیلنجز آئیں گے. مغرونی کو تو کراس کرنا آپ کو. ٹھیک ہے، تو وہ آپ پریکٹس کریں انشاءاللہ، جیسے روزے کی کرتے ہیں باقی سب چیزوں کی. تو روزے تو بڑا اچھا آپ کا سلسلہ ہے. روزوں کے بارے میں آپ کو بڑی اہم بات بتاتا ہوں. یہ میں جو کہ ہم بات کر رہے ہیں نہیں چیزوں کی، جھوٹ کی اور وہ برے معاملات ہوتے ہیں. کسی کی تنہائی پاک نہیں ہے فار ایگزامپل، اس کو ٹھیک کرنا ہے، مشکل ہے، ایڈکشن ہے. یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. بے حیائی کا معاملہ ہے، گرل فرینڈس کا معاملہ ہے کسی کا، لوگوں کے اندر بہت مسائل ہیں آج کل. ایکسٹرا میرٹل افیئرس بہت ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے، بہت مسائل ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو عجیب و غریب قسم کی ایڈکشنز ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس تو کیسز آتے ہیں، بہت سارے آتے ہیں، آلموسٹ ڈیلی آتے ہیں. تو اس کو ایڈریس کرنا بھی اب کیا بتاؤں. بہرحال تو اپنی پرسنل عادات اس طرح کی ہوتی ہیں بہت ساری. ہماری ڈارک سائڈ زمین جانتے ہیں. تو اگر آپ سوچنا شروع کریں گے یو ول ہیو اے لسٹ آف اٹ. تو اس کو چھوڑنا ایک دن میں نہیں چھوٹتا انسان، یاد رکھیے، کبھی بھی نہیں چھوٹتا. اس کے لیے یو ہیو ٹو ورک آن. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو
بار 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 بار. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, موٹیویشن لگتی ہے مجھے بہت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ نہیں ہوتا جو کبھی گرتا ہی نہیں ہے. اور ہم مومن وہ ہوتا ہے جو کبھی جو گرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے, گرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے, گرتا ہے پھر کھڑا. اٹس اوکے, اٹس اوکے, یو آر ایٹ لیسٹ ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. آپ کوشش تو کر رہے ہیں, اپنی کوشش کے اوپر جو ہے نا وہ معاملات کو لے کر چلے جائیں, آپ کو بہت بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ, بہت فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں بس وہی جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ٹریک کرنا ہے. اٹس لائک گوئنگ جم. میں اکثر کہتا ہوں اٹس لائک گوئنگ جم. آپ پہلے ہی دن 10 کلو نہیں اٹھا سکتے, پہلے دن 20 کلو نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے. آپ کو 2 کلو سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا, پھر آپ کو پین میں سے گزرنا پڑے گا. وہ فرسٹ دو ویکس جو ہوتے ہیں جب کریمپس پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ورسٹ ہوتے ہیں. لیکن جو وہ 2 ویک گزار گیا پھر اسی طرح کی ہر عادت ہے, ہر عادت یو ہیو ٹو ورک آن دس لائک دس. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں, جادو نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ سمجھیں کہ میں بس بیان سنوں گا تو ٹھیک کیوں, میں سنتا ہوں ٹھیک کیوں نہیں ہوتا. بھئی آپ کوشش بھی تو نہیں کرتے نا. اب یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے, آپ کہتے ہیں دیکھو میں کھانا لے آیا ہوں تو میں کھا نہیں رہا, کھاؤں کیسے؟ میں اس کو پکاؤ تو بھی کھاؤ گے نا بھائی, پکانا ہے, اسٹرگل کرنی ہے, یو ہیو ٹو ورک آن اٹ اینڈ دین کچھ آئے گا نا. تو روزوں کے بارے میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا, روزوں میں ایک بہت پیاری نصیحت ہے ہمارے لیے. بعض اوقات ہماری ایڈکشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ امید ہار جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. روزہ آپ کو اس بات کی موٹیویشن دیتا ہے کہ وہ کھانا پینا جو تم سارا دن رہ سکتے ہو, جس کے بارے میں اس کو تم چھوڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے. بیوی کے پاس جانا تم چھوڑ سکتے ہو سارا دن, تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو. So nothing is impossible for you. اس میں اس بات کا پیغام ہے کہ اگر تم سارا دن حلال کھانا پینا جو تم کھاتے پیتے ہو, ناشتہ, پھر کھانا, پھر ٹی ٹائم, چائے, یہ وہ سب, اس سے روٹین توڑ سکتے ہو. اپنی ایڈکشن ہے نا ہماری, ڈیلی کی ایک روٹین ہے. اس ایڈکشن کو تم توڑ سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم کچھ بھی توڑ سکتے ہو. ایسا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس جس میں تمہیں اختیار نہیں ہے. تو اس بات سے نکل اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ اینڈ یو ول ڈو اٹ انشاءاللہ. تو اس میں یہ موٹیویشن ہے ہمارے پاس. تو اس موٹیویشن کا جو ہے وہ معاملہ ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اور جھوٹ سے بچو, کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے, اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. سو اگین چوائسز اور ہم نے دیکھنا ہے کیا کرنا ہے. پھر آگے رب نے ارشاد فرمایا ایک اور ٹریٹ منافقین کی, یہ بڑی اہم. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے.